تو اب یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے جب تنگی ہو، اسرت ہو، بدحالی ہو، معاشی اعتبار سے حالات بد سے بدتر ہو جائیں تو زوال آفتاب کے وقت 2 رکعت نماز پڑھو۔ اتنی مجرب نماز ہے کہ آپ کی ساری سختیاں حالات کی بتوسل امام صادق دور ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جو کسی تعریف کا ہرگز محتاج نہیں، بلکہ ساری تعریفیں اس کی محتاج ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اپنا سبق پیش کر رہا۔ ہدایت کی 2 قسمیں، ایک ہدایت ہے راستہ دکھانا، ایک ہدایت ہے منزل تک ہاتھ پکڑ کے پہنچانا۔ اور راستہ دکھانے میں اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے دکھایا تو ہو، سمجھ میں نہ آیا ہو، لہٰذا ایصال الی المطلوب میں کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی انسان ہدایت سے محروم رہ جائے۔ اراءۃ الطریق میں اس کا امکان ہے کہ دکھایا تو تھا مگر اس کو اونچا سنائی دیتا ہو، اسے کم دکھائی دیتا ہو، بیچارہ کیا سنے گا اور کیا دیکھے گا۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے دکھایا بھی خوب ہے، سنایا بھی خوب۔ اللہ اکبر۔ اس کا احسان ہے کہ ہدایت کے عصمت امام کے راستے پہ چلتے ہوئے اس نے ایسے معصوم ہادی فراہم کیے ہیں کہ جو کبھی بھی انسان کے بہت غور کیجیے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ واقعاً کبھی کبھی خدا آپ کو حج نصیب کرے، ہر سال جائیں، بار بار جائیں اور راستہ بھول کر نہ جائیں، مرشد کے ساتھ جائیں۔ وہاں اسے کہتے ہیں مرشد، عربی کا لفظ ہے مرشد۔ رشید نہیں چاہیے، راشد نہیں چاہیے، مرشد چاہیے۔ راشد اور ہے، رشید اور ہے، اور مرشد اور ہے۔ جو مرشد کو پہچانے وہ رشید ہے، جو مرشد کے مقابلے پر آئے اسے زمانہ راشد۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ نام رکھنے سے کوئی رشید نہیں ہو جاتا، ورنہ مامون بھی رشید تھا، ہارون بھی رشید تھا۔ اور جب بات ہارون کی آئی تو مجھے ہر مرتبہ جب یہ جملہ یاد آتا ہے میں کیا کروں، مجھے علامہ جوادی قبلہ علی اللہ مقاموں کے 4 مصرے یاد آتے ہیں۔ دنیا کا امن لوٹ کے، دنیا کا امن لوٹ کے مامون بن گئے، امن لوٹ کے مامون بن گئے، دولت سمیٹی اتنی کہ قارون بن گئے۔ ان بندگان زر کی سیاست تو دیکھیے۔ یہ جملہ یاد ہے، ایک ہارون موسیٰ کے بھائی ہیں، ایک ہارون موسیٰ کا قاتل، 7ویں امام کے قاتل بھی ہارون رشید ہے۔ ان بندگان زر کی سیاست تو دیکھیے، موسیٰ کو زہر دے کے بھی ہارون بن گئے۔ میرا عنوان آگے بڑھ رہا ہے کہ ہدایت کی 2 قسموں میں 2 قسمیں اور جوڑ دیجئے تو 2 × 2 4 ہو جائیں گی۔ اور آپ کو تو 4 کرنا آتا ہو نہ آتا ہو، ذوالفقار کو 4 کرنا خوب آتا ہے، اور ایسے 4 کیا کہ پھر جو چاہے تول کے دیکھ لے، ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے برابر تھا۔ اس کی تلوار عدل بانٹتی ہو، اس کی محبت فضل بانٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہنچ سکے تو پہنچ سکے، نہ پہنچ سکے تو پہنچا دیتا ہوں۔ وہ انگلیاں کٹی تلوار سے تھیں، اور جس نے کہا تھا مولا مجھ سے چوری ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ امام نے سمجھایا بہت مگر نہ مانا، وہ کیا کرے، تھا خوددار بہت۔ کہتا ہے قیامت کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، یہیں پاک کر دیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے تلوار منگا کے اس کی 4 انگلیاں تلوار سے قطع فرمائیں۔ اب 4 انگلیاں کٹ گئیں تو پھر مولا کے فضائل پڑھنے لگا۔ میں نہیں پڑھتا فضائل مولا، اگر میری انگلی مولا کاٹ دیتے۔ میں تو کہتا ہوں مولا کچھ تو خیال کریں، اپنوں کا خیال اپنے نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ میں نہیں کرتا۔
مجھے تو وہ علی پسند جو انگلی جوڑ دیں. آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں مجھے نہیں معلوم. میں سمجھتا ہوں آج کے دور کا مجھ جیسا کچا پکا مومن، ڈھیلا ڈھالا مولوی ہیں، باتیں کرتے کرتے مجلس پڑھنے والا خطیب کا خادم، تو اب یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو مولا کی تعریف جب کرتا جب مولا انگلی جوڑ دے. جو مولا انگلی توڑ دے اس کی تعریف کیسے کروں؟ مجھے تو لگتا ہے یہ اپنا والا علی نہیں، کوئی اور والا علی ہے. امام نے جب اس کی انگلیاں کاٹ دی تو یہ مولا کے فضائل پڑھنے لگا. وہ کیا کمال کا تھا. کہتا تھا ایھا الناس، آؤ میری یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو باب خیبر اکھاڑنے والا ہے. میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مرب و انتر کو پچھاڑنے والا ہے. فضائل پڑھتا تھا. منافق آپس میں کچھ سرگوشیاں کرتے تھے. سرگوشیوں میں کہتے تھے اس کے منہ سے تو علی کے خلاف جملہ نکلتا ہی نہیں. کیا کھا کے بڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا. بڑی کوشش کی منافقوں نے، اے تمہاری انگلیاں بھی کاٹ دیں. اللہ، تمہیں تو چھوڑ دیتے، تم تو ان کے ہی ہو نا. اور وہ مولا کی تعریف کر رہا ہے، یہ اس کو گھیر رہے ہیں. منافقوں کا کام ہے مومن کو گھیرنا. اب کہیں دروازے پہ آ کے گھیرتے ہیں، کہیں دکان پہ آ کے گھیرتے ہیں. لباس بتا نہیں سکتا اس لیے کہ لباس برابر نہیں ہوتا. شرٹ کسی اور کی ہوتی ہے تو اس لیے کچھ حساب کتاب آپس میں بیلنس نہیں ہوتا. یہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. لیکن کیا کیجئے کہ جب بھی کبھی ایسوں کو آزمانا ہو تو ہاتھ ملاتے ہوئے کہیے ہاں نماز کو آئیں گے آپ کی دعوت پر، مگر آپ آئیں. لفظ تبلیغ جو ہے وہ تو نماز کے لیے آیا ہی نہیں تھا. پیغمبر نے نماز میں تبلیغ نہیں کی، روزے میں تبلیغ نہیں کی، حج میں تبلیغ نہیں کی. تبلیغ صرف غدیر خم میں آیا تھا. آؤ ہم دکھاتے ہیں. پورے قرآن میں اللہم صلی علی محمد، پورے قرآن میں بلغ صلاۃ دکھائیے. آپ نماز پہنچا دیجئے. بلغ الصیام، بلغ الزکوٰۃ، بلغ الحج، بلغ الجہاد. ہے کہیں؟ صرف ایک ہی بلغ ہے، ایک ہی بلغ ہے. اور وہ ایسا ہی بلغ ہے کہ وہ نہ ہو تو پھر کچھ بلغ نہیں ہے. ایک ہی تو بلغ ہے. بلغ یبلغ تبلیغ. اور شاید یہی سوچ کر انجمن تبلیغ سجادیہ نے، قسم بخدا کا لفظ سجادیہ نو تبلیغ دیکھ کر میں کہیں اور. اصل بات پڑھے سلسلہ ہدایت کا 4 قسموں میں آ گیا. 2 آپ سن چکے، ہدایت اراءۃ الطریق، ہدایت ایصاء الی المطلوب. اور 2 چیزیں اور ہیں. ایک ہے ہدایت وہ جو تکوینی ہے، ایک وہ ہدایت جو تشریعی ہے. ابھی میں نے آپ سے کہا 2 ضرب 2 4 ہو جاتے ہیں، ملاؤ تب بھی 2 جمع 2 4 ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی ہنسا تبدیل تو نہیں ہو رہا. مجھے اتنی تو میتھمیٹکس آتی ہے نا، کچھ اور آتا ہو نہ آتا ہو 2 کو 2 4 تو کر لیتا ہوں. تو 2 جمع 2 کریں، مگر یہاں 2 جمع 2 میں 3 کر کے دکھاتا ہوں. آپ چلیے بات سے بات ہے، یہ 2 جمع 2 یا 2 ضرب 2 یہ 3 کیسے ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہدایت اگر تکوینی ہو تو اس کی 2 قسمیں نہیں ہوتی. اراءۃ الطریق اور ایصاء الی المطلوب یہ نہیں ہو سکتی. اس کی ایک اپنی ہی قسم ہے، بس ہدایت تکوینی. کہاں لکھا ہے؟ سورہ مبارکہ طٰہٰ پڑھ لیجئے، آیت نمبر 50 پڑھ لیجئے. حضرت نے اپنے رب کا تعارف کرایا ابراہیم علیہ السلام نے. میرا پروردگار کون ہے؟ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، جس نے ہر شے کو خلق فرمایا اور ہدایت اس کے اندر رکھ دی. تو ہر شے میں خلقت کے ساتھ ایک ہدایت ہے، ایک اندر ہدایت. یہ تکوینی ہے. یہ جب سے لفظ کون جب سے یہ بنا تب سے ہدایت ہے. مثال آسان کرتا ہوں.
پروردگار نے نظام بنایا کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے بہتا ہے. یہ اوپر سے نیچے بہنا اس کی فطرت میں ودیت ہے، مگر نیچے سے اوپر بہے تو امر ہو جاتا ہے. اوپر سے نیچے بہے تو خلقت ہے، نیچے سے اوپر بہے تو امر ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، پروردگار نے آگ کو جلنا سکھایا کہ آگ جلاتی ہے، خود بھی جلتی ہے، جلاتی بھی ہے، تو جلانا خلقت میں شامل ہے. اگر گلزار بن جائے تو امر ہو جاتا ہے. پروردگار نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے سچ بولنا. یہ ہدایت تکوینی ہے. بچہ روتا بھی ہے تو نماز شب کے وقت، بچہ بولتا بھی ہے تو سچ. ابا سکھاتے ہیں جھوٹ یا اماں سکھاتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر اماں کا مسئلہ کہیں اور نکل جائے. اماں سکھاتی ہیں کہ ابا سے کیا کہنا ہے، ابا سکھاتے ہیں کہ باہر گیٹ پہ جا کے کیا کہنا ہے. فطرت میں سچ تھا. پھر سن لیں پیغمبر کی حدیث، کل مولود یولد اللہ فطرت الاسلام. یہ متفق علیہ حدیث ہے شیعہ سنی راویوں کے لحاظ سے. ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ثم ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. پھر اس کے پالنے والے اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، اسے مجوسی بنا دیں. خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پالنے والوں نے نہ ہمیں یہودی بنایا، ورنہ بھی اسرائیل میں ہوتے. سلوات ہدایت تشریعی وہ الگ ہے، تکوینی ایک ہی ہوتی ہے. خدا نے ہر ایک کے اندر رکھی، ہر ایک کے اندر ہے، ہر ایک کے اندر. کبھی برا کام کرنے کے بعد کبھی تو فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار اچھا نہیں ہوا، لیکن یہ فیلنگ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. یہ اندر کی ہدایت کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اکبر. تو نماز رفع اسرت پڑھتا ہو. میں آپ کو بڑی خوبصورتی سے نماز تک لے آیا، بڑی خوبصورتی سے. نماز کا نام ہے رفع اسرت. رف کا مطلب اٹھا دینا، دور کر دینا. اسرت کا مطلب ہے تنگی، بدحالی، معاشی معاملات کا خراب ہو جانا. اور یہ نماز کہاں سے آئی ہے؟ سچے امام نے دی ہے. سچے ہوں گے تو پڑھ لیں گے، باقی ہمیں کسی اور سے کیا لینا دینا. ہمارا امام بھی سچا، ہمارا پیغام بھی سچا. تو اب یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے جب تنگی ہو، اسرت ہو، بدحالی ہو، معاشی اعتبار سے حالات بد سے بدتر ہو جائیں تو زوال آفتاب کے وقت 2 رکعت نماز پڑھو. زوال آفتاب کے وقت 2 رکعت نماز پڑھو. نماز کی نیت کرو گے نماز رفع اسرت. اور اگر اتنی مشکل اردو یاد نہ رہے تو پھر نماز امام جعفر صادق کہہ دیں. اور قربتاً الی اللہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ اسی نیت سے نماز پڑھتے. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر نماز کو اپنی قربت کا عنوان رکھا ہے. جو خدا تک پہنچائے وہ نماز، جو نماز تک پہنچائے وہ حسین. اللہ اکبر. نماز رفع اسرت 2 رکعت نماز ہے. رکعت اول میں الحم کے بعد پڑھیں گے سورہ فتح کی ابتدائی 3 آیتیں. انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے نصرا عزیزا تک آیت نمبر 1، 2 اور 3. ٹھیک ہے. رکعت اول میں الحم کے بعد سورہ فتح کی ابتدائی 3 آیات. رکعت دوم میں الحم کے بعد سورہ علم نشرح. ویسے یہ الانشراح جو سورہ ہے علم نشرح کے نام سے یہ سورہ واجب نمازوں میں اکیلا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ سورہ والضحیٰ نہ پڑھی جائے. سورہ ایلاف اور سورہ قریش مل کر ایک کامل سورہ ہے، اور سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشرح مل کر ایک کامل سورہ ہے. اب اس کی تفصیل کا تو ابھی وقت نہیں ہے، مگر وہ سورہ کیا ہے؟ علم نشرح لک صدرک
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب یہ سورہ آگے بڑھا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ سورہ پڑھیں، آپ امام فرماتے ہیں یہ 2 رکعت نماز مکمل کریں۔ اتنی مجرب نماز ہے کہ آپ کی ساری سختیاں حالات کی بتوسل امام صادق دور ہو جائیں گی۔ تو ایک ہدایت تکوینی ہے جو ہر وجود کے اندر ہے، خدا نے ہر ایک کے ساتھ رکھی ہے، جس کو بنایا ہے۔ خلقت کے اعتبار سے پہاڑ ہو کہ دریا ہو کہ آسمان ہو کہ زمین ہو کہ پرندگان ہو، یہ الگ بات ہے کہ خدا نے فطرت میں سب کے ہدایت رکھ دی، مگر انسان کی ہدایت کے لیے ایکسٹرا کام کرنا پڑا۔ پرندوں کی ہدایت تکوینی کے بعد کسی ہادی کی ضرورت نہ رہی، حیوانات کی ہدایت تکوینی کے بعد کسی ہادی کی حاجت نہ رہی، درندگان میں ہدایت تکوینی کے بعد کسی مہدی کی ضرورت نہ رہی۔ یہ انسان تھا جس کو اندر سے ہدایت کے بعد بھی ایک اور ہادی چاہیے تھا۔